نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ السلام علیکم۔ تو بات چل رہی تھی امریکن کرسچن نو مسلم ٹام کی، اس کے انٹرویو کی، اس کی کہانی، اس کی داستان، اس کی زبانی وہ جو اس نے سنائی ہے۔ تو وہ بتاتا ہے کہ جب مجھے ایک طرح سے اسلام کی لگن ہوئی، دلچسپی ہوئی، انٹرسٹ پیدا ہوا، دل میں ایک نور سا پیدا ہوا، تو میں منتظر رہتا کہ کب اذان ہو اور میں سنوں، تو وہ کھڑکیوں کو کھولے رکھتا، اور جب اذان ہوتی تو اس پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی، جیسے جیسے جو ہے اذان کے سینٹنسز، جملے ادا ہوتے۔ تو یہی تھی۔ اور نماز روزے کا چونکہ اس نے اہتمام ایک سوشل میڈیا سے، گوگل سے کچھ چیزیں لرن کر کے کرنا شروع کر دیا جیسے جیسے اس کو آتا تھا۔ تو اس کے ساتھ پھر بعد میں اسے جو ہے نا کسی دوست نے کہیں سے پتہ چلا کہ اس کے لیے پراپر جو ہے کلمہ جو ہے وہ پڑھنا ہوگا۔ تو پھر وہ ایک دو دوست اسے اور اس کی وائف تھی ساتھ، اسے لے گئے ایک جگہ پہ جہاں پہ ایک جو ہے نا اسلامی جو مسلمان تھا وہ اس کے پاس لے کے گئے۔ وہ کہتا ہے وہ میں نہیں وہ جانتا تھا پراپر ان کے معاملات کیا تھے۔ تو وہاں جا کے اس نے جو ہے نا وہ اسلام کو قبول کیا، اور ادھر ساتھ ہی دوسرے فلور پہ اس کی وائف تھی، وہ اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس نے پڑھ کے آیا، لیکن اسی دوران اس نے ایک عجیب چیز جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کی ہے کہ اس کی بیوی کے پاس ایک عورت کھڑی ہے جو بظاہر مسلم دکھائی دیتی ہے۔ تو وہ اس سے ذکر کرتی ہے کہ آپ کس لیے آئے ہو، کیا معاملہ ہے، اور کیا آپ اسلام قبول کرو گے، ریڈی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں فی الوقت جو ہے اس کے لیے ذہنی طور پہ پریپیئر نہیں ہوں، تیار نہیں ہوں، تو لیکن یہ ہے معاملہ۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ اسلام قبول کرے گا، کر لیا ہے، تو پھر آپ کا جو ریلیشن ہے وہ حرام ہوگا، آپ کا ریلیشن حرام ہوگا۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں۔ تو اب یہ ٹام اس چیز پہ حیران ہے، کہتا ہے کہ عجیب سی ایک بات ہے، بجائے اس کو مطلب معاملات کو پازیٹیولی ہینڈل کرنے کے ایسی بات کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ ابھی دیکھنے کو، سوچنے کو یہ دیکھیں، ہم سوچیں کہ ہم جو ہیں مسلمان بظاہر وہ کنڈیشن کو، پوزیشن کو، صورتحال کو دیکھ کے جو ہے وہ لوگوں کو، نو مسلم کو، بہت سے مسلمان ایسے ہیں اکثریت میں کہ وہ بجائے ان کو اپریشیٹ کرنے کے، ان کو صحیح گائیڈ کرنے کے، ان کو اور ہی جو ہے نا ایک طرح سے ان کے مائنڈ میں ڈسٹریکشن، پریشانی یا کچھ کنفیوژن والے ورڈز دے دیتے ہیں۔ کہنے کو ہو سکتا ہے اس کی بات کوئی علامہ کو، مفتی سے پوچھے تو وہ ہو کہ وہ ٹھیک ہے یا کیا پوزیشن ہے اس کی فی الحال، لیکن وہ اس سنیریو میں ہے کہ ایک میاں بیوی ہیں اور ہسبینڈ جو ہے وہ کتنی اپنے ایک دل میں، دماغ میں، اپنے اندر ہی وہ کب سے اس کی 4 سال سے، 5 سال سے، 10 سال سے، 2 ماہ سے، کتنے بھی عرصے سے اس کے اندر ایک عجیب کیفیت ہے، کیونکہ ایک جنگ اس کے اندر لگی ہوئی ہے دلائل کی، معاملات کی، نظریات کی، نالج کی۔ یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی مذہب میں ہے، وہ مذہب کو چھوڑ کے اسلام قبول کرتا ہے تو وہ کس کیفیت سے گزرتا ہے۔ جو اس معاملے سے نہیں گزرا وہ جیسے مرضی کہے کہ میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، لیکن نہیں، جو گزرتا ہے حقیقت میں وہی اس چیز کو بتا سکتا ہے، اس کی کیفیت اس کے دل پہ، اس کی فیملی کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، اس کی جو ہے جابس کی طرف سے، کسی سارے معاملات کی طرف سے وہ کن معاملات سے وہ گزر رہا ہے اور کس کیفیت سے۔ تو ابھی اس کو ایسے اس عورت نے بتا دیا، مسلم عورت نے اس ٹام کی وائف کو کہ آپ کا جو ریلیشن ہے وہ حرام ہے ابھی، تو پھر وہ تو اسلام قبول کر لیا، آپ نے کیا نہیں تو آپ بھی کر لیں۔ تو اس طرح عجیب ایک کیفیت ہے، ایک پازیٹیو، ایک اچھا
رہنمائی کی طرف سے بتانے کی وجہ سے بتانے کے انداز نہیں لگتا، اس کی نیت اللہ جانے، لیکن یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں اس کا مطلب ہے کہ نو مسلم کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہینڈلنگ یا ان کو گائیڈ بھی ہم پراپر جو ہے وہ نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے۔ تو اس میں پھر ٹامس نے بتایا کہ کس طرح جو ہے نا وہ، اور اس نے اسلام کو اسٹڈی کیا، لرن کیا، سیکھا۔ تو وہ پھر ایک دفعہ کہتا ہے کہ میں پھر گھر ابھی جا رہا تھا، تو رستے میں نیو جرسی والے ادھر ایریا میں کوئی کمیونٹی تھی، کوئی کالونی تھی یا کچھ آبادی تھی لوگوں کی جہاں ترکش رہتے تھے، ترکش مسلمان ترکی۔ تو وہاں پہ لوگ بھی تھوڑا رک جاتے تھے کچھ چائے کے لیے، کچھ مشروبات کے لیے، کچھ جو مشہور تھی ترکی کی، وہاں سے اس کو جو ہے نا انٹرٹینمنٹ کے لیے اور کھانے پینے کے لیے لوگ تھوڑا رک کے جاتے تھے۔ وہ رکے، کہتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہاں ان کے ساتھ وقت سپینڈ کیا، رہے کچھ دن یا کچھ وقت اس نے گزارا۔ تو تب اس نے یہ بتایا کہ مسلمان جو ہیں، جو لڑکے اور یہ جو نیو جنریشن تھی وہاں کی لوگ تھے، تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی، کوئی معاملات ہوتے تو اپنا کام ضروری چھوڑ کے اہم کسی کام میں لگے ہوتے، یا ذاتی معاملات کو چھوڑ کے بھی ہمارے ساتھ اس کام کو، اس یا کوئی ایڈریس بتانے کے لیے، کچھ معاملے کے لیے چھوڑنے کے لیے ہمیں وہ پراپر ٹائم دیتے اور وقت دیتے، اور اخلاقی لحاظ سے، یعنی کہ اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت اچھے تھے۔ ابھی اس کے دیکھیں کہ وہی مسلمان جو کچھ سے مل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نو مسلم ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہوں گے، اس کا مطلب ہے، اور گائیڈ بھی کرتے ہوں گے، ہیلپ بھی کرتے ہوں گے، اسلامی سوالات کو بھی وہ اچھا گائیڈ کرتے ہوں گے۔ تو اس طرح جو ہے ہمیں کبھی ایسے معاملات سے ہمارا ہو، اس کیفیت میں ہم ہوں کہ اس معاملات میں ہوں، تو ہمیں اچھا بیہیو، اچھا رویہ، اچھی طرح گائیڈ جو ہے وہ کرنا بنتا ہے، کرنا چاہیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میں گھر گیا، والد کو بتا دیا، تو انہوں نے کچھ زیادہ اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ کچھ زیادہ مذہبی لگاؤ ان کا نہیں تھا یا کسی معاملات میں بھی۔ تو والدہ جو تھی وہ کہتی وہ بہت پریشان ہوئیں ایک عجیب کیفیت میں، کہ انہیں لگا اور کہنے لگی کہ میں جو ہے وہ مذہبی لحاظ سے یا بچوں کو اچھی طرح وقت نہیں دے سکی، گائیڈ نہیں دے سکی، رہنمائی ان کی نہیں کر سکی، اور ساتھ وہ سوچ رہے تھے کہ وقتی ان کی سوچ ہے، معاملہ ہے، تو یہ وقتی معاملہ ہے، تو یہ ہو جائے گا ختم کچھ دنوں میں، ماہ میں۔ لیکن جب وقت گزرتا گیا تو میں نے جو ہے نا اسلام کی اسٹڈی کرنا سوچا، دیکھا، کوشش کی، اور اس سے مجھے بڑا سکون ملا اور بڑا اچھا فیل ہوا۔ تو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ فوکس کیا، اور اس کے ساتھ جو ہے پھر میں چلا گیا جو ہے نا اپنا داخلہ، اپنی اپلیکیشن دی سعودیہ ایک مدرسے میں، ایک ادارے میں، کہ وہاں میں سیکھنا چاہتا ہوں قرآن کو۔ تو وہاں پھر اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوئی، وہ وہاں پہ چلا گیا، اور وہاں پہ 5 ایئر جو ہے نا قرآن کریم کو اس نے پراپر اسلام کو اس نے سمجھا اور جانا اور اسٹڈی کیا، لرن کیا، ایجوکیشن حاصل کی۔ تو اس کے بعد پھر آ کے اس نے دوبارہ ایک جگہ پہ اس کی ڈیوٹی لگی مسجد میں، تو وہاں پہ پھر اس نے جو ہے ایک امام کے طور پہ، ایک خطیب کے طور پہ اس نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی اور کام کیا، اور لوگوں کو اسلام کی تبلیغ جو ہے نا پراپر شروع کر دی۔ اب یہاں پہ میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایک نان مسلم کرسچن اپنے آپ سے، اپنے دل و دماغ سے فائٹ کر کے، اور فیملی سے بھی ان کی بھی ناراضگی، ان کے معاملات سے بھی لڑ کے، وائف کے ساتھ بھی اس کیسے اس کی بات ہوتی تھی، کیسے معاملات تھے، تو اس سے بھی اوپر آ کے اس نے علم حاصل کیا، نالج حاصل کیا، اور اسلام کے لیے اس نے وقت نکالا، زندگی کا وقف کیا، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہوا۔ اور پھر اس کی فیملی نے دیکھا کہ وہ کس طرح وہ واعظ و نصیحت اور ٹریولنگ کرتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، کہ وہ اپنے اس معاملے میں، اس ڈیسیجن میں، اس فیصلے میں کتنا وہ
پرعزم ہے اور کتنا اس کو لگاؤ ہے۔ تو پھر جب اس کے بڑوں نے والد والدہ نے پیرنٹس نے دیکھا کہ اس کے بچے جو ہیں وہ پراپر جو ہے نا نماز اور اس طرح 5 وقت کی نماز اور سارے وہ معاملات اخلاقیات وہ پرفارم کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ بڑی، وہ بھی حیران ہوئے اور انہوں نے بھی اس چیز کو مانا اپریسیشن کرنے پہ، کیونکہ اسلام ہے ہی ایسا۔ تو اس میں پھر ہمارے لیے یہ ہے، اس میں سیکھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اسلام کلمہ پیدائشی طور پہ، موروثی طور پہ ایک مل گیا، اور ہمیں اس کی اس طرح سے نہ قدر، نہ اس کا پتہ، نہ اس کی اسٹڈی، نہ اس کا لگاؤ، نہ دل میں وہ اثر تاثیر، اور ہم ان چیز سے ویسے ہی مبرہ ہیں۔ بجائے اس کے عمل کرنے کے لیے ہم جو ہے نا، اور اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے، بچنے کے لیے اپنے موڈیفیکیشن، اپنے جو ہے نا رستے ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور اسلامی اصولوں کو ہم دن میں کئی بار جو ہے وہ توڑتے ہیں، اور اسلام کا سب سے زیادہ نقصان یہی ہم لوگ ہی کرتے ہیں، جو اسلام کے رولز کو، اصولوں کو، اس کی بے قدری کرتے ہیں اور پراپر اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو اس میں پھر انہوں نے بتایا، آگے بڑھتے ہیں، کہ پھر ایک وقت آیا کہ اس کی جو ہے وائف نے بھی اسلام قبول کیا اور ایکسیپٹ کیا، تو وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ تو اس نے جو ہے پھر یہ معاملات اس کی زندگی کے چلتے رہے، بڑھتے رہے۔ ایک ذہن میں میرے وہ بات آ رہی ہے، ان کے ورڈز بڑے مائنڈ سے نکل نہیں رہے، کافی دیر ان پہ میں سوچتا رہا، جو آگے بتانے جا رہا ہوں۔ کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا، میں نے ادھر مسجد والوں سے، اپنے مقتدیوں سے، ان سے وہ کہا کہ میں تراویح جو ہے نا وہ نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ تراویح پڑھاؤں گا تو وہ جب قرآن کریم پڑھتا ہوں، آیات، ان کا مطلب، ان کا مقصد، اس کی ٹرانسلیشن اس کے مائنڈ میں آتا ہے اس کا پورا، تو دل میں ایسی رکت طاری ہوتی ہے کہ وہ اس قدم سے رونا جو ہے نا وہ رکتا نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کے بڑی ہی عجیب کیفیت مجھ پہ تو ہوئی، سوچا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہم نمازیں، روزے اور سارے معاملات کرتے ہیں، تو ہم اس کی ٹرانسلیشن، ترجمہ، تفسیر، یہاں تک کہ نماز پڑھتے پڑھتے بھی نماز زندگیاں گزر جاتی ہیں، تو ہم اس پہ فکر ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اللہ رب العزت ہم سے کیسے مخاطب ہیں، کہتے کیا ہیں، بات کیا کرتے ہیں ہم سے، اور ہم جو ہے نماز میں کیا اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ بس ایک رٹایا سسٹم ہے، بس اس پہ پڑھتے جاؤ، چلتے جاؤ، دھیان، توجہ، فوکس کہیں اور، خیالات کہیں اور بس نمازیں ہو رہی ہیں، گنتیاں پوری ہم کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس کا ہے کہ کب 30 سے 33 ایئر کی ایج میں اس نے اسلام کو جو ہے نا اس میں انٹر ہوا، اس کو اسٹڈی بھی کیا اور قرآن مجید کو سمجھا بھی، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اگر نماز تراویح پڑھاؤں گا تو مجھ سے وہ کیفیت یا رونا، وہ معاملات کنٹرول نہیں ہوں گے، اس لیے میں پڑھا نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے اس نے معذرت کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح جو ہے اپنا کرم فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ کی اور توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔